آخری 10 آیات ہیں، تو آخری 10 آیات کو اگر آپ نکال لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو بیان کر دیتی ہیں اس دنیا میں۔ تو جب آدمی کے اندر دین کا صحیح شعور پیدا ہو جائے اور وہ دین کو فی الواقع سمجھ لے تو اس طرح کے فتنے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یعنی وہ کوئی منتر نہیں ہے کہ آپ نے آخری 10 آیتیں پڑھ لیں تو بس دجال سے نجات ہو گئی۔ غور و فکر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان 10 آیات کو سامنے رکھ کر بار بار ان کی تلاوت کرو۔ یہ ہم بھی بعض اوقات قرآن کے کسی خاص حصے کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کسی آدمی کو کہا جائے ویسے تو پورا قرآن توحید کو بیان کرتا ہے کہ سورہ اخلاص پر خوب اچھی طرح غور کر لو، یا اسی طرح پورا قرآن نجات کے شرائط بیان کرتا ہے، یا جن چیزوں پر نجات کی ضمانت دی گئی انہیں بیان کرتا ہے، لیکن سورہ عصر بہت موجز طریقے سے اسے بیان کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح وہ سورہ کہف کی آخری آیات اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، اس سے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس سے متعلق کن چیزوں کو نشو و نما دینے کی ضرورت ہے، اسے بیان کرتی ہیں۔ تو اس میں جو ایک بنیادی بات حضور نے فرمائی کہ سچا صاحب ایمان دجال کے فتنے سے متاثر نہیں ہوگا۔ تو سچا صاحب ایمان بننے کے لیے ویسے تو کہنا چاہیے کہ پورا قرآن پڑھو، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو پورے قرآن کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں۔ تو حضور بعض اوقات بعض آیات کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں، بعض حصوں کی طرف۔ کسی موقع پر یہ بھی کہا ہوگا کہ سورہ کہف کی 10 آیات پیش نظر رکھو۔ تو یہ غور و خوض کرنے، سمجھنے، دین کو جاننے، اس کے اندر اترنے کی دعوت ہے۔ یہ کوئی منتر نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے، نہ ایمان لانے کے لیے کبھی کوئی منتر کام آیا ہے، اور نہ کسی فتنے سے بچنے کے لیے۔ علم عقل کی روشنی میں سب چیزیں ہوتی ہیں، اور علم و عقل کو جلا جس چیز سے بخشی جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ کی کتاب ویسے تو ساری ہی ہماری ہدایت اور رہنمائی ہے، لیکن بعض موقعوں پر علماء بھی اور اس سے پہلے اللہ کا پیغمبر بھی بعض مقامات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، تاکہ اگر یہ توفیق نہیں ہے کہ سارے قرآن کو پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو، تو کم سے کم سورہ عصر ہی پڑھ لی جائے، کم سے کم کسی موقع کے اوپر سورہ اخلاص ہی کو ذہن میں رکھا جائے۔ ایسے ہی سورہ کہف کی کوئی آیت، سورہ بقرہ کی آخری آیات دیکھیے، سورہ آل عمران کی، حضور بڑے اہتمام سے نمازوں میں بھی پڑھتے تھے ان کو۔ اسی طرح کا معاملہ سورہ منافقون کی آخری آیات کا ہے۔ تو بعض مقامات ہیں قرآن مجید کے جن سے دین کا کسی نہ کسی معاملے میں بڑا غیر معمولی شعور پیدا ہوتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے انسان۔ تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ سورہ کہف میں آخری 10 آیات، میں نے اسی روایت کو قبول بھی کیا ہے اور یہ بتا بھی دیا ہے کہ پہلی 10 آیات راوی کی غلطی ہے، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری تمیم داری کی روایت ہے، ویسے میں نے اس میں لکھ دیا تھا جو شخص اگر کوئی ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے اور سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اگر روا پڑ جائے بہت بڑا ثواب، اٹک اٹک کر پڑھے تو دوہرا ثواب، اور یوں بھی نہیں پڑھ سکتا، انگلی رکھ کر پھیرتا رہے، روتا رہے اللہ میں کیا کروں میں سمجھ نہیں سکتا، تو ثواب ہے۔ لیکن جس نے ایم ایس سی کیا ہو، ایم بی بی ایس کیا ہو، بی ایس سی کیا ہو، انجینئرنگ پڑھی ہو، کمپیوٹر پڑھ، وہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو مجرم، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یوں کرو کہ اس کے پڑھنے کے ثواب سے اس کے نہ سمجھنے کی سزا بڑھ جائے گی۔
اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں، وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ادروائز اگر میں ایک آپ سے دل کی اور بات بھی کہہ دوں کہ جیسے اب طیبات کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے گا. ادروائز جتنا مرضی زور لگا لیں، میں فرینکلی آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کی ایک انڈرسٹینڈنگ جیسے ہے، وہ جیسے کہتے ہیں باطن ہوتے ہیں قرآن کی آیات کے اور ایک ظاہر ہوتے ہیں. تو آپ قرآن پاک کو جتنا بھی علماء کرام سے حاصل تو کرنا ہے، علم تو سیکھنا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ، اور ایک ہوتی ہے ایکسپیرینشیل انڈرسٹینڈنگ. وہ ایکسپیرینشیل انڈرسٹینڈنگ آپ کو تب آتی ہے جب آپ کا مائنڈ پاکیزگی میں ہوتا ہے، سنک کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اب اسی طرح ہے، یعنی اب آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا، لوگوں کو سکھانے لگ گئے، بس ٹھیک ہے، یہیں تک بات رہنی ہے، اس سے آگے تھوڑی سی ترقی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ زیادہ اثر نہیں آپ کی زندگی پر پڑے گا. لیکن اب قرآنی آیات کا باطن جو سمجھ آنا ہے، تو 3 پرتیں مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہیں کہ ایک تو ظاہری سمجھ ہے، انٹلیکچوئل آپ کو بتا دی انڈرسٹینڈنگ، اور قرآن پڑھنا، آگے پڑھا دینا، بات ختم ہو گئی. اب یہی تو وجہ ہے کہ بہرحال اس میں تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. تو اب قرآن کا باطن ایسا ہے کہ اب آپ بار بار ایک آیت میں سے گزر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں سمجھ آئی، لیکن اچانک آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت میں سے گزریں گے تو اللہ آپ کو وہ سمجھا دے گا اور وہ آپ کی نفسیات کو بدل دے گی، اور اس سے وہ آپ لوگوں کی بھی نفسیات کو چینج کر سکیں گے. اس کی ایک مخصوص سمجھ ہوتی ہے جو آپ پہ وارد ہو جاتی ہے، اس کو باطن کہتے ہیں. اور پھر ایک تیسرا بھی ہوتا ہے کہ راز بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور وہ ان کی نشانیاں تو یہ ہوتی ہیں کہ جس کو بتایا جاتا ہے وہ بھی ششدر رہ جاتا ہے، اور وہ آگے جب کسی کو بتاتا ہے تو پوری دنیا وہ بھی ششدر رہ جاتی ہے. تو یہ قرآن کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں. تو اس میں بہرحال یہاں تک رسائی کا بتانے کا مقصد تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ طیب ذرائع کو آپ کی طرف بھیجے گا، اور آپ اگر کشف و کرامات کو آپ کسوٹی بنائیں گے کسی شخص کے ولی ہونے کی، وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ یہ علم اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے. ایک تو جہاں تک علم غیب کی بات ہے، علم غیب میں ایک بڑی کلیئر کٹ چیز رب نے بیان کی ہوئی ہے کہ عالم الغیب میں ہوں، اس نے کلیئرلی کہا. ہاں یہ بھی صاف آگے اسی آیت کا حصہ، ہاں میں جس کو جتنا چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں. یہ کہنا، اتنا حصہ بیان کرنا کہ علم غیب صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں، درست نہیں ہوگا. یہ ہمیں پھر پورا کہنا پڑے گا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، ہاں جسے وہ جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا. ایک تو رب نے شروع میں یہ کہہ دیا، اس کے بعد آگے جا کے یہ کہ قسم کھا کر کہ میں نے اپنے نبی